اپنے بندوں کو قرآن پاک میں بار بار ذکر کا حکم دیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرتے ہیں تو رب ذوالجلال ذکر کے بدلے میں ان کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ ذکر کی ابتدا فکر سے ہوتی ہے اور پھر سالک کی انتہا ذکر پہ ہوتی ہے۔ جس کی زبان سے آخری وقت میں یہ ذکر نکل گیا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کی زبان سے یہ مقدس ذکر آخری وقت میں نکل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے کہ یہ بندہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ بہت سے لوگ دنیا میں مرے ہیں اور مر رہے ہیں جن کو موت کے عین لمحے تک خبر نہیں ہوتی کہ ہم تھوڑی دیر میں مرنے والے ہیں، اور وہ مر جاتے ہیں، نہ توبہ کر سکتے ہیں، نہ اللہ کا نام زبان پہ لے سکتے ہیں، نہ کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتے ہیں، اور وہ مر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے صحابہ جو مثل ستاروں کے ہیں، اصحابی کا نجوم ہے، جن کو یہ اعزاز آسمانی حاصل تھا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ تھے۔ نبی الاسلام نے فرمایا جس کی اقتداء کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل آفتاب اپنے ستاروں میں موجود تھے کہ اچانک آپ کھڑے ہوئے اور چل پڑے، کسی سے ہم کلام بھی نہیں ہوئے۔ جب آپ اٹھ کے غائب ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ بھی کھڑے ہوئے۔ سب صحابہ اپنی اپنی سمت میں دوڑے اور بھاگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کیوں اٹھ کے چلے گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو آپ کے قدموں کے نشانوں پہ نہیں چلا، بلکہ میں تو آپ کے اس راستے پہ چلا جس راستے پہ مجھے خوشبو آتی رہی۔ میں خوشبو کو سونگھتا رہا اور مجھے قدموں کے نشان بھی نظر آتے گئے، اور میں چلتے چلتے میں نے اپنے محبوب کو ایسی جگہ میں ڈھونڈ لیا جہاں جانے کا راستہ اندر اس باغ میں نہیں تھا۔ ایک صحابی کا باغ تھا کھجوروں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر موجود تھے، اور وہاں کنواں تھا۔ اس کنویں کے اوپر آپ ٹانگیں اندر لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں جو پانی کی ندی کنویں کی اس دیوار سے باہر نکل رہی تھی، میں اس سے جھک کے اندر سے گھس گیا، اور اندر جا کے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں دیکھا کہ آپ نے اپنے پاؤں کنویں کے اندر لٹکا رکھے ہیں اور متفکر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے رب سے ہم کلام بیٹھے ہوئے ہیں اور مگن بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے پیچھے سے جا کے سلام کیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کہاں چلے آئے اچانک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ابو ہریرہ بڑے خوش تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جاؤ میرے صحابہ میں یہ اعلان کر دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی کلمے کی گواہی دی وہ جنتی ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میں دوڑا بڑھا، پھر میں واپس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی بات کون مانے گا، میں جس کو بھی بتاؤں گا کوئی نہیں مانے گا۔ آپ نے فرمایا میری نعلین مبارک لے جاؤ، آپ کی نعلین اور وہ بھی مبارک۔ ہمارے علماء کے ایمان و اعتقاد کے مطابق جو نبی اسلام کی جوتی کی توہین کر دے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو نعلین مبارک آپ نے عطا فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کی نعلین کو اپنے سینے سے لگایا اور میں خوشی سے دوڑا۔ راستے میں مجھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہوئی اور فرمایا ابو ہریرہ اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو، رکو ذرا مجھے بھی بتاؤ کیا خوشی کی اطلاع اور خبر ہے تمہارے پاس۔ فرمایا میرے آقا نے مجھے فرمایا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو یہ میں اطلاع دینے تیزی سے جا رہا ہوں، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک یہ نشانی کے طور پہ موجود ہے، گواہی کی طور پہ موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دھکا دیا اور وہ زمین پہ گر گئے، کھڑے ہوئے اور فرمایا واپس چلو، رونے لگے اور واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ آقا آپ نے مجھے بھیجا تھا اور عمر نے مجھے دھکا دے دیا اور میں واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درجہ اور شان آپ کو حاصل تھا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت بند نہ ہو جاتی تو عمر کے اندر وہ صفات موجود تھیں کہ وہ نبی بنا دیے جاتے، میرے بعد ایسی صفات کے مالک تھے۔ اور میں عمر آپ نے ایسا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے ہی ایسا کیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے اشاروں پہ کٹ مرنے والے لوگ ہیں، پیچھے بھاگ دوڑنے والے نہیں ہیں اور ہٹنے والے بھی نہیں ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، عمر آپ پہ قربان ہو جائے آپ کے اشاروں کے اوپر۔ میں اتنی گزارش کروں گا، آپ کا فرمان سچا ہے اور آپ کی بشارت بھی سچی ہے، لیکن اگر اسی بات پہ جنت کا فیصلہ ہو گیا اور یقیناً ہوگا قیامت کے دن، پھر خطرہ یہ ہوگا کہ جہاد میں ہمارے ساتھ کون چلے گا، میدان جنگ میں کون لڑے گا، تلوار کون اٹھائے گا اور آگے بڑھ کے جان کون قربان کرے گا، زکوٰۃ کون دے گا، نماز کون پڑھے گا اور روزہ کون رکھے گا۔ خطرہ ہے اس بات کا کہ لوگ عبادات سے نہ بیٹھ جائیں اور فرائض سے نہ منکر ہو جائیں۔ جب لوگوں کو یہ خبر ہوئی کہ صرف کلمے سے جنت ملے گی، آپ کا فرمان بھی سچا ہے اور میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے عمر کی اس رائے کو پسند فرمایا۔ تو یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک صحابی رسول ہے، بدر کے میدان میں وہ کفار کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے آئے، وہ جرنیل بھی تھے، وہ طاقتور بھی تھے، تیر انداز بھی تھے اور خوب لڑائی
جانتے تھے طریقہ کار، لیکن ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ کرائے کے قاتل کفار کے ساتھ مکہ سے چل کے آئے، ان کو لالچ دیا گیا کہ ہم آپ کو اتنی اونٹ بمائے سامان کے دیں گے، آپ بہادری سے جنگ کرنا ہمارے ساتھ، یہ بھی دیں گے اور وہ بھی دیں گے۔ ان کو کوئی غرض نہیں تھی کفار سے، اور کوئی دشمنی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں تھی، وہ صرف کرائے کے قاتل تھے۔ جب میدان بدر میں پہنچے تو رب ذوالجلال نے ان کے نصیبوں کو بدلا، اور آسمان سے تقدیر کا فیصلہ ان کے حق میں ہوا، اور ان کے دل میں میلان پیدا ہوا کہ انہوں نے تو مجھے اتنی انعام کی آفر کی ہے، اور تعداد بھی ان کی زیادہ ہے، اور ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ ہے۔ اگلے سامنے والے لوگ کمزور بھی نظر آتے ہیں اور ہتھیار بھی ان کے پاس کم ہیں، بہتر ہے کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں، اور ان کو میری ضرورت زیادہ ہوگی، ہو سکتا ہے مجھے وہاں سے زیادہ انعام مل جائے اور زیادہ معاوضہ لڑائی کا مل جائے، تو میں ادھر کیوں نہ چلا جاؤں، ادھر سے ہو سکتا ہے مجھے کم ملے، کیونکہ تو خود ہی زیادہ ہیں اور وہ کم ہیں۔ تو وہ اس لالچ میں اپنے گھوڑے کو موڑ کے اس خیمے کی طرف آئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے تلواریں سیدھی کی اور نیزے اس کے سامنے کیے، تو اس نے سفید اشارے سے کہا کہ میں لڑنے نہیں آیا، میں کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں تو آپ کا دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں تو کرائے کا بندہ ہوں، انہوں نے میرے ساتھ اتنی معاوضہ طے کیا، میں آپ کو دیکھا آپ کمزور لوگ ہیں، بوڑھے بچے ہیں آپ کے ساتھ، ہتھیار بھی آپ کے پاس مناسب نہیں ہے، میرے پاس ہتھیار بھی جدید ہے اور میں کرتب اور لڑنا بھی خوب جانتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ مجھے کتنی معاوضہ دیں گے اگر میں بہادری کے ساتھ آپ کے سامنے لڑوں، سامنے والوں کے ساتھ آپ مجھے کیا دیں گے؟ وہ تو مجھے یہ دیتے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے صحابہ کہ آپ اس کو بتائیں کہ آپ کیا دیں گے ان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تو جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے چہرے کو دیکھا، آپ کے نورانی جبین پہ اس کی نظر پڑی، تو وہ جو کافر تھا وہ اندر سے پگھل گیا دیکھتے ہی پہلی نظر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو کچھ بھی نہیں دیتے۔ نے کہا یہ جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں، سوال کیا، ان کو آپ کوئی معاوضہ نہیں دیں گے؟ نبی اسلام نے فرمایا ان کو ہم کچھ بھی نہیں دیں گے، ان سب کو ہم نے مرنے کے بعد جنت کا وعدہ دیا ہے، جو میدان جنگ میں لڑے گا شہید ہوگا اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا، غازی بنے گا وہ بھی جنتی ہوگا۔ تو اس نے کہا یہ سب مرنے کے بعد کے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا مرنے کے بعد کے لیے ہیں۔ نبی اسلام نے بتایا، تو اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، جب اتنی لوگ آپ کے ساتھ اس عزم کے ساتھ شامل ہیں تو پھر مجھے بھی اپنی غلامی میں لے لیں۔ اور اس اجنبی نے کلمہ پڑھا اور میرے آقا علیہ السلام کے غلامی میں داخل ہوا، دائرہ اسلام میں شامل ہوا، اور اتنی بہادری کے ساتھ اس نے تیر چلائے اور جنگ لڑی اور آگے آگے لڑی، اگلے میدان میں کودا اور اتنی کفار کو مارا، مارتے 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 آخر وہ نبی علیہ السلام کا غلام لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اختتام پر جب معائنہ کرنے کے لیے میدان میں اترے، ایک طرف تو آپ نے معاذ اور معوذ کے کٹے جسموں کو دیکھا، معصوم بچوں کو، اس فقیر نے ان بچوں کی قبروں پہ، شہداء کی قبروں پہ فاتحہ پڑھی ہے، کبھی اللہ آپ کو بدر میں لے جائے۔ حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ روحانی لاہور والے جب وہ میدان بدر میں اترے تو رو پڑے، کہنے لگے یا باری تعالیٰ یہاں تیرے محبوب کے قدم آئے تھے، آپ مہربانی کریں مجھے ان قدموں کے نشان کی زیارت کروائیں۔ کہتے میں نے دعا مانگی اور مانگی، ختم ہی نہیں ہوئی میری دعا،
اور میرے سامنے جو مٹی اور ریت کے ذرات تھے ان میں سے مجھے آواز آئی انا موضع قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نورانی قدم رکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کی جسم کو دیکھا کہ کوئی جسم کا حصہ نہیں جہاں اس کو تلوار نہ لگی ہو، خنجر نہ لگا ہو، کٹا ہوا تھا، نبی اسلام دیکھتے ہی مسکرا پڑے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا اس لیے مسکرایا ہوں کہ یہ میرا وہ صحابی اور غلام ہے جس نے صرف کلمہ پڑھا اور وہ دیکھو جنت میں چلا گیا، جنت کی روحیوں سے جنت میں لے گئی ہے، صرف کلمہ پڑھا ہے۔ کتنا سستا جنتی ہے کہ نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے زکوٰۃ دی، کوئی اور کام کیا ہی نہیں ہے، ادھر کلمہ پڑھا ادھر جان دے دی اور سیدھا جنت میں چلا گیا۔